الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الملي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدري القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے نہ مال و زر کی چاہت نہ تخت و تاج کی حاجت میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے ہمیں شاہوں کے قصائد کی کچھ بھی نہیں حاجت ہمارے گنگنانے کو نبی کا نام کافی ہے ہر بار کا سما دے کر کہا صدیق اکبر نے میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے درود پاک کی کثرت سے مہکا دو زمانے کو جہاں میں امن لانے کو نبی کا نام کافی ہے محمد کی ثنا اصل میں خدا کی حمد ہے یارو ہمیں رب سے ملانے کو نبی کا نام کافی ہے اور بروز حشر بھی عاشق کے لب پر یہ صدا ہوگی قیامت کے دن ہماری زبانوں میں کیا ہوگا بروز حشر بھی عاشق کے لب پر یہ صدا ہوگی میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم سامعین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ انعام وہاں سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اے میرے بندو تمہارے لیے جانوروں کے اندر بڑی نصیحت رکھی گئی ہے ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میرے اشرف المخلوقات بندو تمہارے لیے جانوروں کے اندر بڑے نکتے ہیں نصیحت ہے عبرت ہے جانوروں کے اندر تمہارے لیے بڑا سبق ہے اب کتا جو ہے وہ افضل الخلق ہے لیکن علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 عادتیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر ایک بھی پیدا ہو جائے تو اسے مقام ولایت تک پہنچانے کے لیے کافی کتے کے اندر 10 عادتیں ایسی ہیں اگر ان 10 عادتوں میں سے ایک عادت بھی انسان کے اندر پکی ہو جائے راسخ ہو جائے
تو علامہ دمیری علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ ایک عادت ہی انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے نیت بازی لے گے کتے لے تھیں کتے، راتی جاگن کر دے راکھی صبح جا رڑیاں تے ستے کتے لے تھیں کتے، مالک دادر مول نہ چھڑ دے بھاوے مارے سہ سہ جتے لے تھیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نینے بازی لے گئے کتے تیتھی کتے، جس تن وچ عشق دا رچیا کتے اس تھی چنگے۔ میاں صاحب فرماتے مالک دے در راکھی کر دے سابر بھوکے ننگے، تے جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آن بکتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ مولا علی فرماتے ہیں کتے کی ایک عادت یہ ہے اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے اور مالک اسے 4 دن بھی کچھ نہ ڈالے وہ تب بھی مالک کا در نہیں چھوڑتا، وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کتے کی ایک ایسی عادت ہے کہ وہ اپنے مالک سے کبھی بے وفائی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس نے مجھے روٹی نہیں ڈالی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کتے کے اندر دوسری عادت یہ ہے کہ جہاں اس کا مالک جائے یہ بھی اپنے مالک کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ بلی کے اندر یہ عادت نہیں پائی جاتی، بلی مکان سے پیار کرتی ہے، کتا مکان والے سے پیار کرتا ہے۔ آپ کہیں پہ کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہو اور اگر شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کتا پالنے کی اور آپ نے شریعت کی اجازت ہونے کے بعد کتا رکھا ہے اور اگر بلی بھی وہاں پہ ہے، اگر آپ مکان چھوڑ جائیں بلی مکان کے اندر ہی رہے گی۔ کتا واحد بندہ واحد جانور ہے جو مکان سے محبت نہیں کرتا، مکان والے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ یہ کتے کے اندر عادات ان میں سے ایک تو میں نے ذکر کی مگر وہ ہمارا موضوع نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر جانور کے اندر تمہارے لیے عبرت کا نمونہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرماتا ہے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ یا اللہ کون سے جانور؟ اللہ نے فرمایا اونٹنی، گائے، بھینس، بکری، یہ تمام جانور جن کا دودھ تم دھوتے ہو میں نے ان تمام جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے صاف ستھرا برتن لیتے ہو، اسے پانی سے کنگالتے ہو، پھر جانور کے پاس آتے ہو، پانی کے چھٹے لے کے اس کے تھنوں پہ مارتے ہو، پھر اس کے تھنوں کا مساج کرتے ہو اور اس کے بعد اس کے تھن پکڑ کے باری باری پہ کھینچنا دبانا اور دودھ دھونا نکالنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے ہاتھ دبانے سے دودھ نکلتا ہے یہ تمہیں پتا ہے میں کہاں سے تمہیں نکال کے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اسی جانور کے پیٹ کے اندر ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے، من بین فرث و دم، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو دودھ آتا ہے وہ کہیں پرلی طرف سے چکر کھا کے گوبر اور خون سے دور ہو کے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ جو دودھ تمہارے برتن کے اندر آ کے گرتا ہے اس میں میری قدرت کی نشانی یہ ہے وہ جانور کے جسم میں کہیں سے بچ بچا کے نہیں آتا بلکہ گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ گزر کے آتا ہے۔ میری قدرت یہ ہے تمہارے برتن کے اندر نہ میں گوبر کا ذرہ آنے دیتا ہوں نہ خون کا قطرہ اس کے اندر آنے دیتا ہوں۔ بابا نے بلند ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ ویسے اگر ہم جانوروں کو الٹی پھلٹی غذائیں کھلا کے ٹیکے ٹاکے لگا کے ان کا بیڑا غرق کر دیں تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ نے ان کے اندر جو قدرتی نظام رکھا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے، آگے سے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ گوبر اس طرح ہے اور خون اس طرح ہے، بیچ میں کوئی گیپ ہے نہیں، من بین فرث و دم، یعنی کہ جانور کا جو جسمانی نظام ہے اس میں سے دودھ کا رستہ اللہ نے گوبر اور خون کے بالکل درمیان رکھا
اس میں سے گزر کے آتا ہے، اور جب وہ آ رہا ہوتا ہے اس طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، میرے بندوں مجھے تمہاری صحت کا اتنا خیال ہے، تمہارے دودھ کا اتنا خیال ہے، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے آ رہا ہے، مگر جب تمہارے برتن میں پہنچتا ہے وہ گوبر سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ خون سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے وڈیرے اسے اللہ کا نور کہا کرتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے، اس کی بے ادبی نہ کی جائے۔ پرانے وقتوں میں دودھ بیچنا ایک تانا سمجھا جاتا ہے، چلے اب دنیا تبدیل ہو گئی، کاروبار بن گیا، بزنس بن گیا، مگر وہ لوگ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ سادے لوگ، وہ ان پڑھ لوگ، وہ دودھ کا بھی احترام کرتے تھے، اسے بیچتے بھی نہیں تھے، اس میں ملاوٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے جب اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دی تو بندہ اس میں ملاوٹ کیوں کرے؟ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کے آتا ہے۔ ہم جانور کو غذا کھلاتے ہیں، ان میں کوئی غذا سفید رنگ کی نہیں، ہم اسے پٹھے ڈالتے ہیں وہ سبز رنگ کے ہیں، کھال ڈالتے ہیں وہ 7 رنگ کی ہے، ہم اسے جیسی مرضی غذا کھلائیں اسی غذا سے اللہ دودھ بناتا ہے، اور اس غذا کا کوئی ذرہ دودھ کے اندر نہیں آتا، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے گزر کے آتا ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن نازل کیا ہے جانوروں کا اندرونی سسٹم بنانے کے لیے نہیں، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، مگر یہاں پہ دودھ دینے والے جانوروں کے اندرونی نظام کو تو کیوں ہمارے سامنے لے آیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سن کے آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے، یہ اللہ ہمیں اس لیے بتا رہا ہے، لوگوں سوچو جسے میں نے گوبر اور خون سے پیدا کیا ہے وہ دودھ میرا نور ہے، اس کی نورانیت کا عالم یہ ہے، تو میرا نبی جسے میں نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا ہے؟ جس رب نے گوبر اور خون سے بننے والے دودھ کو اتنا نورانی رکھا ہے، اس نے اپنے محبوب کو کتنی نورانی رکھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، بندہ کیا ہے اس کی بیوی بہتر جانتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بیوی سے اور ماں سے بندہ چھپ نہیں سکتا، اپنا اندر چھپا کے نہیں سکتا۔ اللہ نے ان دونوں کو ایسی حصیں دی ہیں، ایسے سگنلز ہیں، بیوی شوہر کو اور ماں اولاد کو پہچان جاتا ہے۔ ماں کو تو اللہ نے ایسے سگنل دیے ہیں، اسے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بیٹے نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، پریشان ہے یا خوش ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے میاں صاحب نے فرمایا ماں منی کا رب منایا پہلا مرشد مائی۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آپ نے آج کی تقریر سے یہ مسئلہ یاد رکھ کے جانا ہے کہ آپ کے 3 پیر ہیں۔ کتنے پیر ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے اور بڑے پیر ہیں پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ ابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ دوسرے بڑے پیر ہیں پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ اما جی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ تیسرے پیر صاحب وہ ہیں جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے۔ یہ 3 پیر ہیں بندے کے میاں صاحب نے فرمایا ماں منی کا رب منایا پہلا مرشد مائی۔ یہ جو 2 پہلے پیر ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں جب تک یہ راضی نہ ہو اللہ اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا۔ اب ان تینوں کے بارے میں شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ یہ جو آپ کے تیسرے پیر صاحب ہیں نا،
آستانے والے جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے، ان کے بارے میں شریعت کے آرڈر بڑے سخت ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اندر والے حال میں آخری دیوار تک لوگ بیٹھے ہیں، اوپر منزلوں پہ بھی آواز جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، میں خود پیر و مرشد والا ہوں اور بہت سے لوگ مجھے اپنا پیر و مرشد سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا کریں جیسا وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ آپ مجھے مرشد کہتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں، میں اس قابل نہیں، مگر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے۔ مگر یہ جو تیسرا پیر ہے نا، اگر آپ مجھے بھی پیر سمجھتے ہیں تو یہ جو تیسرا پیر ہے اس کے بارے میں شریعت کے آرڈر بڑے سخت ہیں، اور اتنے سخت آرڈر ہیں۔ یہ جو تیسرا پیر ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو فارغ، روزہ نہیں رکھتا تو فارغ، اگر حج واجب ہے اور نہ کرے تو فارغ، زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتا تو فارغ، اگر اس نے داڑھی نہیں رکھی تو پیری فقیری سے فارغ، اگر وہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو فارغ، اگر نشہ کرتا ہے تو فارغ۔ میرے محترم سامعین، اگر اس کا ایک عمل بھی سنت رسول کے خلاف ہے تو وہ پیری فقیری سے فارغ ہے، وہ پھر پیر نہیں رہتا، وہاں سے ہی اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے جب وہ حضور کی ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس تیسرے پیر کے بارے میں آرڈر اتنے سخت ہیں، اتنے سخت آرڈر ہیں، اتنے سخت آرڈر ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جو تمہارا تیسرا پیر ہے جن کے ہاتھ پہ تم نے بیعت کی ہے، من رأیتم یمشی فی الہوا ویقعد علی الماء، حضور نے فرمایا اگر یہ تمہارا تیسرا پیر آسمان میں التحیات کی شکل میں بیٹھ کے تمہیں دکھا دے ہوا کے اندر، اگر یہ فضا میں مصلی بچھا کے اس کے اوپر تمہیں عبادت کر کے دکھا دے، اگر یہ تمہیں پانی کے اوپر چل کے دکھا دے اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہو، اگر یہ مٹی کے ڈھیلے کو پھونک مارے اور سونا بنا دے، مگر حضور نے فرمایا پھر بھی اس کے بارے میں آرڈر اتنے سخت ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر اس کا ایک عمل بھی میری سنت کے خلاف ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، مگر تمہارا پیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری سے بتائیے آرڈر سخت ہیں یا نہیں؟ بہت سخت آرڈر ہے، یہ سوکھا کام ہے۔ تیسرے پیر کے بارے میں آپ نے آرڈر سن لیے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، آپ نے ماؤں اور باپ کو عزت عطا فرمائی۔ یہ ہماری مائیں اس وقت سے محترم ہوئی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ جو دو پیر ہیں، تیسرے کے بارے میں آرڈر سن لیا، ان کو بٹھا دیں۔ اب یہ دو پیر ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلے شاہ آسمانی اردیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی۔ آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں آج جمعے کی تقریب کا صرف یہ والا کلپ جو پیروں کے بارے میں ہے سننے کے بعد اگر آپ کا گھر میں ماں باپ کے ساتھ رویہ نہ بدلا تو میں آپ کا مجرم ہوں۔ تیسرے پیر کے بارے میں آرڈر سن لیے، بہت سخت آرڈر ہے۔ اب قبلہ اماں جی سرکار اور قبلہ ابا جی سرکار، ان کے بارے میں ذرا شریعت کا بلکہ قرآن کا حکم سنیں۔ یا اللہ اگر ہمارے ماں باپ نماز نہ پڑھے، پھر روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرے، تیرے نافرمان ہو جائیں، تیرے باغی ہو جائیں، اگر باپ داڑھی نہ رکھے، ماں کو نازلہ قرآن بھی پڑھنا نہ آتا ہو، یا اللہ ہم نے زندگی میں کبھی انہیں نہ نماز پڑھتے دیکھا ہو نہ قرآن پڑھتے دیکھا ہو، وہ تیرے نافرمان ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، باغی ہو، سارکش ہو، یا اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، سنتوں پہ عمل نہ کرنا، تمہارے ماں باپ کا قرآن نہ پڑھنا، مصلی پہ نہ کھڑا ہونا، ان کا میرا نافرمان ہو جانا، گناہگار سیاہکار اور بدکار ہو جانا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پھر بھی چھوٹی باتیں ہیں۔ فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ کافر اور مشرک بھی ہوں اور تمہیں بھی کہیں چلو آپ بتوں کی پوجا کرو، ہاتھ باندھ کے بس نہ کر دینا کہ اماں جی ابو جی یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی دنیا داری کے
معاملوں میں تم نے ان کی تابعداری کر کے مجھے دکھانی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، اس سے آگے کوئی بات رہ گئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے دشمن کیوں نہ وہ کفر و شرک کیوں نہ کریں اور تمہیں بھی کہیں کہ کفر و شرک کرو۔ اللہ نے فرمایا فلا تطیعہما لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ نے فرمایا اس معاملے میں آگے سے یہ نہیں کہنا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، تم ہوتے کون ہو مجھے کفر و شرک کی طرف لے جانے والے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لہجہ نہیں اختیار کرنا، اس طرح نہیں کہنا۔ فلا تطیعہما، ہاتھ باندھ کے کہنا کہ قبلہ اما جی سرکار اور قبلہ ابا جی سرکار یہ کام میں نہیں کر سکتا، رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، صرف ایک حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا اگر وہ یہ کام بھی کریں تو انہیں دنیا داری کے معاملے میں ان کی تابعداری کرنی ہے۔ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ اچھا آرڈر ادھر بھی بڑے سخت ہے، مگر ادھر آرڈر سخت ہے پیر کے لیے، ادھر آرڈر سخت ہے ہم مریدوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر کافر و مشرک بھی ہو فلا تقل لہما اف، اس کا جھٹکی زبان کے اندر ترجمہ یہ اللہ نے فرمایا ان کی کسی بات میں ماتھے پہ بات نہیں ڈالنا، متھے پہ بٹ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے یہ بھی نہیں گوارا کہ تم ماں باپ کی کسی بات کے اوپر ماتھے پہ بال ڈالو۔ فلا تقل لہما اف، ماتھے پہ بال نہیں ڈالنا۔ ولا تنہرہما، اللہ نے فرمایا ان سے اونچا نہیں بولنا، آواز اپنی اونچی نہیں کرنی۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنی ہے نرم اور میٹھے لہجے میں کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اجازت ہے تو پنجابی میں ترجمہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا انہاں دے اگے نیواں نیواں ہو کے رہنا ہے، نیواں نیواں رہیں، اونچا نہ ہوئی، نیواں نیواں ہو کے رہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ ایسے بھی ہوں تو نے پھر بھی میرے سامنے یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں وہ مجھے پالا کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں بھی جمعے کے بعد یہی دعا مانگتا ہوں آپ سب کی طرف سے۔ امام جو ہوتا ہے وہ سب کا نمائندہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اس طرح رحم فرما۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کے لیے اس طرح دعا مانگ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں ہمیں پالا کرتے۔ میرے محترم سامعین، تینوں پیروں کے بارے میں آرڈر آپ نے سن لیے، اب آپ نے پابندی کرنی ہے، مگر یہ دو پیر راضی ہونا بڑا ضروری، تیسرا پیر آپشنل ہے، الیکٹیو سبجیکٹ ہے، دل کرے تو رکھ لیں، نہ کرے تو نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، مگر یہ دو پیر بڑے ضروری ہیں۔ ان کے بارے میں مریدوں کے لیے آرڈر سخت ہے اور اس پیر کے اپنے بارے میں آرڈر سخت ہے۔ اور یہ جو پیر ہے نا محنت مزدوری کر کے جا کے اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اچھا اس بات پہ میں زور نہیں لگا سکتا، مگر آپ نے زور لگا کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ جو پیر ہے ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی سے اس کو جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ دو پیر ایسے ہیں یہ اپنی محنت مزدوری اور خون پسینے کی کمائی اپنے مریدوں پہ خرچ کرتے رہے۔ ایمانداری سے بتائیے کوئی ایسا پیر ہو سکتا ہے؟ ماں تو وہ ہے جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھ کے دزا دیا، اس کے بعد 2 سال تک ہاتھوں پہ اٹھا کے دزا دیا، پھر بڑے ہونے تک وہ ہماری پرورش کرتے رہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار تو بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سخط اللہ فی سخط الوالد و رضا الرب فی رضا الوالد، عبادتیں بعد میں دیکھتا ہوں مگر جب کسی کا باپ ناراض ہو جائے میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں، جب باپ راضی ہو جائے میں عبادتیں نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں اس کا باپ راضی ہو گیا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے جس نے ماں باپ کو یہ عزت فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر سرکار نہ ہوتے تو ہم منبر پہ بیٹھ کے اس طرح ماں باپ کی شانیں بیان کر سکتے تھے؟ یہ حضور آئے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو شانیں ملی۔ عزیزان محترم، وہ مائیں جو چٹی ان پڑھ تھی،
جنہیں ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، بے شک وہ گوبر کی تھاپیاں لگا رہی تھیں، بے شک ان کے پاؤں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، مگر قربان جائیے حضور نے ماؤں کو اتنی عزت عطا کی ہے، ہماری ماؤں کو چاہے نمازی ہے یا نہیں ہے، نیک ہے یا نہیں ہے، حضور نے جنت کو سدرۃ المنتہا کے پاس سے اتار کے ہماری ماؤں کی پاؤں کی تلیوں کے نیچے لگا دیا۔ سبحان اللہ، مبارک ہو آج آپ نے اپنے امی ابو کے نام کا بھی نعرہ لگا دیا۔ یقین جانیے میرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو گئی ہوں گی کہ اللہ بھی کہہ رہا ہوگا میرے اس بندے نے ماں باپ کی ایسی شان بیان کی ہے کہ اولاد ماں باپ کے نام کے نعرے لگانا شروع۔ حضرات گرامی قدر، دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر تیری ماں ہوئے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر، اونچا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے تو لبا نو سی لیا کر، جنوں تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر۔ حضور نے ہماری ماں کو عزت عطا کی ہے، حضور نے ہماری ماں کو محترم بنایا ہے، حضور نے ہماری ماں کو معزز کیا ہے۔ اب اگر جملہ سمجھ میں آئے تو آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ ذرا سوچئے جس نبی کے آنے سے ہم نکموں کی ماں کو اتنی عزتیں ملی ہیں، اللہ نے اس نبی کے ماں باپ کو کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ خود انصاف کریں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ماں کو تو عزت ہی عطا کرے اور اپنی ماں کو عزت عطا نہ کرے۔ حضور نے خود فرمایا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو ہمارے گھر والوں کے لیے حضور اتنی اچھی تعلیمات لے کے آئے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو حضور نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ لہذا آج 12 ربیع الاول کا دن حضور کا یوم ولادت ہے، کبھی بھی حضور کے والدین کے بارے میں عقیدہ خراب نہیں کرنا، بالکل عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ میرے محترم سامعین، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزار کے آئے ہیں، سارے مفسرین نے لکھا اللہ اس مچھلی کو جنت میں داخل کرے گا، تو جس ماں کے پیٹ میں ہمارے آقا نے 9 مہینے گزارے ہیں، اللہ اس ماں کو کتنا اجر و مقام و رتبہ میرے محترم سامعین، آئیے دودھ کی طرف۔ جسے اللہ نے گوبر اور خون سے بنایا ہے وہ اتنا نورانی ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا ہے، جسے اپنے نور سے بنایا ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا۔ دنیا کا اصول ہے، اگر آپ نے کسی بندے کے بارے میں پوچھنا ہے نا، کسی پیر کے بارے میں پوچھنا ہے، نچوڑ نکالنا ہے، مریدوں سے نہ پوچھیں۔ پیرا نہ پرند مریدہ میں پرانند، پیر اڑتے نہیں، مرید ان کو اڑاتے رہتے ہیں، چھوڑیں اس بات۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہے نا، اس کی بیوی سے پوچھیں، اس کی اولاد سے پوچھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کے داماد سے پوچھیں، اس کی ماں سے پوچھیں، اس کو بنانے والے سے پوچھیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم نے یہ فیصلہ تو کر لیا کہ یہ دودھ اللہ کا نور ہے، مگر آج تک بعض لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا نور ہے یا نہیں ہے۔ دودھ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کا نور ہے، حضور کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں ہوا، آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ آئیے حضور کیا ہے، ہم پوچھتے ہیں حضور کے صحابہ سے جنہوں نے حضور کو 23 سال تک دیکھا ہے، حضور کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں حضور کے داماد مولا علی مشکل کشا سے جو پیدا ہی حضور کی گود کے اندر ہوئے ہیں، حضور کیا ہے۔ ہم حضور کی 11 ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں جو شب و روز حضور کو دیکھا کرتی تھیں، حضور کیا ہے۔ ہم حضور کی امی جی سے پوچھتے ہیں، اور حضور کیا ہے۔ ہم حضور کو بنانے والے رب کائنات سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو بتا تیرا محبوب کیا۔ یہ جن کا میں نے نام لیا ہے، جو پوری لسٹ سنائی ہے، صحابہ
حضور کے داماد، حضور کی امی جی، حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کو بنانے والا رات، ان کو بہتر پتا ہے حضور کیا ہے، یا 14ویں صدی کے کسی عام بندے کو بہتر پتا ہے کہ حضور کیا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، ان کو زیادہ بہتر پتا ہے۔ آئیے میرے محترم سامعین، حضور کے داماد سے پوچھتے ہیں، بڑا خوفناک رشتہ ہے داماد، وہ تو کسی حالت میں سوسر کو اچھا کہتا ہی نہیں، سوسر زمانے کا ولی ہو داماد مانتا ہی نہیں، داماد زمانے کا ولی ہو سوسر نہیں مانتا، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کا نچوڑ نکال کے رکھا ہوتا ہے۔ حضور کے داماد ہے مولا علی، اور صرف داماد نہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور صرف چچا زاد بھائی نہیں، حضور نے پرورش ان کے گھر پائی، اور صرف ان کے گھر پرورش نہیں پائی، حضرت علی حضور کی گود میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، پال کے جوان ہوئے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی آپ بتائیے حضور کیا ہے؟ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، لوگوں میرا نبی نور ہے، اور ایسا نور ہے نہ ان جیسا میں نے پہلے کبھی کوئی دیکھا تھا، نہ ان جیسا میں نے بعد میں کوئی دیکھا۔ آئیے حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے 23 سال حضور کو دیکھا، حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ آپ بتائیے حضور کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا تکلم یتلالو علی الجدر، تم یہ پوچھتے ہو کہ حضور نور ہے یا نہیں ہے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب حضور گفتگو کیا کرتے تھے سامنے والی دیوار کے اوپر بھی نور پھیل جایا کرتا ہے۔ آئیے حضور کی بیٹیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری آقا ذاتیوں آپ بتاؤ حضور کیا ہے؟ حضور کی بیٹیاں فرماتے ہیں قالا اذا تبسم یخرج النور من بین ثنایاہ، اور لوگ ہنستے ہیں کہہ کہوں کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کوئی ہنسے تو منہ سے کوئی کسی قسم کی سمیل بھی آ سکتی ہے، مگر حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں جب حضور مسکرایا کرتے تھے حضور کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی ہیں۔ اور آئیے 4000 صحابہ کی استاد آپ کی اور میری ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں، 4000 صحابہ کی استاد، 4000 صحابہ آپ کے شاگرد۔ حضور نے فرمایا تھا خذوا نصف دینکم عن الحمیرہ، آدھا دین میں نے تمہیں دیا ہے، آدھا دین میری زوجہ اور اپنی امی حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے علمی جواب دیا، ایک ہوتا ہے نور حسی، ایک ہوتا ہے نور معنوی۔ یہ جو بچے اسکول جا کے علم حاصل کرتے ہیں العلم نور، یہ علم بھی نور ہے۔ وہ ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تو ہمارا بیج ہوتا تھا، اس کے اندر لکھا ہوتا تھا العلم نور، علم نور ہے، مگر یہ نور معنوی ہے، نور حسی نہیں، یعنی کہ نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ اندھیرا ہو تو آپ کیمسٹری کی کتاب کھولیں تو روشنی ہو جائے، نہیں، یہ نور معنوی ہے۔ قرآن بھی نور ہے مگر یہ نور معنوی ہے، اس میں سے روشنی نہیں نکلتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ حضور نور معنوی نہیں تھے، نور حسی تھے۔ امی جی وہ کس طرح؟ تو آپ کی اور میری بلکہ کائنات تک پیدا ہونے والے تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور اس طرح نور تھے، اس طرح نور تھے کہ اگر آدھی رات کے وقت آپ میرے کمرے میں آتے تھے میں آپ کے چہرے کی روشنی میں اپنی سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیا کرتی۔ جناب امی جان زندہ باد، جناب امی جان زندہ باد، جناب امی جان زندہ باد، نور مصطفیٰ زندہ باد، نور مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، عائشہ صدیقہ زندہ باد، عائشہ صدیقہ زندہ باد، عائشہ صدیقہ زندہ باد۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تو مسئلہ حل کر کے رکھ دیا کہ حضور نور تھے تو کس طرح کے نور تھے؟
ایک اور روایت میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور اگر آدھی رات کو میرے کمرے میں آتے تھے میں ان کے چہرے کے نور میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اچھا، عام بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے علائشیں نکلتی ہیں، گندگی نکلتی ہے، فاضل مادے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے، لیکن قربان جائیے یہ حضور کی امی جی سے پوچھتے ہیں کہ اے سیدہ آمینہ آپ ہمیں بتائیے حضور کی ولادت کیسی ہوئی؟ تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ما اریدت علی ما اریدت علی النساء، مجھے وہ تکلیفیں نہیں ہوئیں جو عام عورتوں کو ہوتی تھیں، خرج منی نور، جب حضور کی ولادت ہوئی تو میرے وجود سے بھی نور نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ تو ہے انسانی گواہیاں، آئیے رحمانی گواہی پوچھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ پروردگار تو بتا، یہ تو نے جو 12 ربیع الاول کو جس ہستی کو بھیجا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کسی بھول میں نہ رہنا، قد جاءکم من اللہ نور، میرا نبی نور بن کے تمہارے پاس آیا ہے۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ زندگی فضول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ زیادہ مسئلہ حل ہو گیا، بڑے آسان تھے، کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو بندہ کہے حضور نور نہیں ہے، آپ کہیں جی ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم حضور کے صحابہ کی مانیں گے، ہم مولا علی کی مانیں گے، ہم حضور کی بیٹیوں کی مانیں گے، حضور کی ازواج کی مانیں گے، حضور کی امی جی کی مانیں گے، اور اللہ کے قرآن کی مانیں گے۔ لہٰذا ہم 14ویں صدی کے کسی انسان کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ہمیں نہ سمجھاؤ کہ حضور کیا ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلے 1400 سال پہلے ہو چکے ہیں، اور ہم انہی فیصلوں پہ قائم ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، قیامت آ سکتی ہے مگر اللہ کا کیا ہوا فیصلہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں ملی۔ حضور نے واضح طور پہ فرمایا 5 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے نبیوں کو بھی نہیں ملی۔ احلت لی الغنائم، حضور نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حضور نے فرمایا پہلے نبیوں کی امتیں صرف مخصوص جگہوں پہ، مخصوص کونوں میں، مخصوص خانوں میں، مخصوص عمارتوں کے اندر عبادت کر سکتی تھی، مگر حضور نے فرمایا میرا جیسے ہی قدم زمین کے اوپر لگا اللہ نے میری امت کو اجازت دے دی ہے، اب میرا امتی پہاڑوں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں، گھر میں، مسجد میں، رستے میں، جہاں پہ بھی میری عبادت کرے گا اللہ وہاں سے قبول و منظور فرمائے۔ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے رعب دیا ہے، دبدبا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی دوری پہ بیٹھا ہوں، یعنی کہ مجھے اپنے دشمن کے پاس پہنچنے میں 1 مہینہ بھی اگر لگے، حضور نے فرمایا میں نے جانا بھی نہ ہو، میں نے دشمن پہ حملہ بھی نہ کرنا ہو، میں نے اسے ڈرایا بھی نہ ہو، دھمکایا بھی نہ ہو، مگر اللہ نے مجھے رعب دیا ہے 1 مہینے دوری سے بھی میرا دشمن میرے رعب سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ اس پہ ذرا آوازیں بلند کہیے سبحان اللہ۔ یہ جو خاکے بناتے ہیں یہ اصل میں اپنا ڈر باہر نکال رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگلی خصوصیت سنیے عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، آدم علیہ السلام نبی بن کے آئے صرف اپنے خاندان کے لیے، نوح علیہ السلام نبی بن کے آئے صرف اپنی برادری کے لیے،
ابراہیم علیہ السلام نبی بن کے آئے صرف اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے قبطیوں کے لیے نبی نہیں تھے، آپ صرف اپنی لڑی اور برادری کے لیے نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کے آئے۔ قربان چاہیے باقی سارے نبی یا ایک قوم کے لیے، ایک محلے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک برادری کے لیے نبی بن کے آئے، مگر ان نبیوں کی ذرا شانیں دیکھیں جن کی نبوتیں محدود تھیں۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ساری انسانیت کو سیلاب میں غرق کر دیتا، حالانکہ ایک برادری کے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خاندان کے نبی ہیں، مگر اللہ ان کے لیے آگ کو گل و گلزار کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کے نبی ہیں، مگر وہ دریا کے اوپر ڈنڈا مارتے ہیں 12 رستے بن جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، مگر ان کے اختیارات کا عالم یہ ہے، کبھی اندھوں کو آنکھیں دے رہے ہیں، کبھی کوڑوں کو شفا دے رہے ہیں، کبھی مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کے انہیں زندہ کر رہے ہیں، کبھی مردے کو قم بیزنی کہہ کے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے اسے زندہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ جو ایک قوم، ایک خاندان، ایک قبیلہ، ایک برادری، ایک شہر، ایک گاؤں کے نبی بن کے آئے، ان کے اختیارات کا عالم یہ ہے، مجھے اللہ نے قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے اختیارات کا عالم کیا ہے؟ میرے محترم سامعین فیصلہ خود کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے مگر مردے زندہ کیے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اندھوں کو آنکھیں دی، جسے اللہ نے سارے انسانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اس کو کیسی شانیں عطا کی۔ ان شعروں کے ساتھ آج کا تاریخی خطبہ جمعۃ المبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، جتنوں نے جواب دیا، اللہ ان پہ کروڑ علامت کرے۔ بے نواؤں کو جب وہ ذوق نوا دیتے ہیں، بوزر و کمبر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کی نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے ہیں، اور دو جواب ان کو جو کہتے ہیں